یہ انٹرویو صرف تعلیمی اور معلوماتی مقصد کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ میڈیا سٹار ورلڈ کسی بھی ہنسا، نفرت یا تعصب کی حمایت نہیں کرتا۔ یہاں پیش کیے گئے خیالات مہمان کے اپنے ہیں، چینل ان سے ضروری نہیں کہ اتفاق۔ ہلو، نمسکار، آداب، ست شری اکال اور السلام علیکم۔ میں ہوں محمد احمد کاظمی، لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو۔ میڈیا سٹار ورلڈ کی پہچان یہ بن چکی ہے کہ صحیح خبریں، ریفرنسز کے ساتھ خبریں اور کچھ جانکار لوگوں سے ملاقاتیں، اور کوشش یہ رہتی ہے کہ بالکل گراؤنڈ زیرو سے انفارمیشن آپ تک پہنچے، تاکہ اس بیچ میں جتنا بھی کنٹامینیشن، جتنا پولیوشن خبروں میں پیدا کیا جاتا ہے گودی میڈیا کے ذریعے اور انٹرنیشنل ویسٹرن میڈیا کے ذریعے، اس پروپیگنڈے سے آپ بچ سکیں۔ آج ایک بار پھر، چونکہ اس وقت ایران ایک ایسا ملک ہے جو دنیا کی سیاست کی سمت طے کر رہا ہے۔ کچھ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بارے میں ایسا لوگوں کا خیال ہے کہ شاید میں زیادہ پرو ایران ہوں وغیرہ وغیرہ، لیکن حقیقتیں سمجھنا، صحیح وقت پر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ جو ابھی سرپرائزز ملے ہیں پچھلے کچھ مہینوں میں، وہ اسی لیے ملے ہیں کہ ایران کے بارے میں یا تو صحیح جانکاری نہیں، یا غلط راستے سے آپ نے انفارمیشن لی، جس کی وجہ سے آپ کا ذہن کچھ حقیقتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آج ایک بار پھر ہم تہران میں موجود سینئر جرنلسٹ سید حسام الدین مہاجری صاحب سے بات کر رہے ہیں۔ وہ ہمیں وقت دے دیتے ہیں، اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ مہاجری صاحب، ویلکم ہے آپ کا۔ میڈیا سٹار ورلڈ کو آپ نے وقت دیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ دوسرے دور کی ملاقات کل جنیوا میں ہونے جا رہی ہے، آپ کے فارن منسٹر وہاں پہنچ چکے ہیں۔ اس بیچ میں نتنیاہو کا پھر بیان آیا ہے کہ جو آپ کے یہاں انرچ یورینیم ہے، اسے ملک سے باہر جانا ضروری ہے۔ کیا کچھ ہے، کس طرح سے بات چیت ہوگی؟ کیا امریکہ اسرائیل کے اس حصار سے بچتے ہوئے ایران کے ساتھ معاملات طے کر سکے گا، یا پھر وہی ڈھاک کے تین پات، بیک ٹو اسکوائر ون، کیا وہی حالات بنیں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاظمی صاحب آپ کی خدمت میں اور آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ بہت خوش ہوں ایک بار پھر آپ سب کے درمیان ہوں اس معیاری پروگرام میں۔ سب سے پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ ایران نے اپنے ایٹمی پروگرام سے متعلق 1300 ملاقاتیں کی ہیں اس 2 دہائی میں۔ 1300 ملاقاتیں کی ہیں، جن میں سے 420 ملاقاتیں امریکہ سے ہوئی ہیں۔ وہ یورپی طریقہ سے ہوئی ہے، یورپی یونین کے نمائندوں سے ہوئی ہے، پتہ نہیں روس سے ہوئی ہے، چین سے ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ ملاقاتیں بھی جو انڈائریکٹ امریکہ سے ہوئی ہیں 420، جس میں تقریباً 5200 گھنٹے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ان کو اگر آپ 24 گھنٹوں میں بھی تقسیم کریں گے تو تقریباً 216 دن رات ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ سب سے اہم بات اور سب سے یعنی جس بات کی اہمیت یہ ہے کہ ایران نے ذرہ برابر اس میں پسپائی نہیں کی ہے، شروع سے لے کے آج تک۔ یعنی تمام ان 1300 ملاقاتوں میں، ان 5000 کچھ گھنٹوں میں ایران کی بات وہی رہی ہے جو شروع سے رہی ہے، اس میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں آئی ہے۔ پسپائی ایران نے کبھی نہیں کی، ایران نے کبھی ایٹم بم کی بات نہیں کی، ایران نے کبھی یہ نہیں کہا، لیکن جب انہوں نے خلاف ورزی کی تو ایران دوبارہ واپس اپنے اسٹانس پہ آیا۔ ایران شروع سے کہتا ہوا رہا ہے کہ مجھے ایٹم بم نہیں بنانے، ہمیں ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت اللہ خامنئی نے اس سلسلے میں فتویٰ بھی دی ہے۔ اور کیسے ان کو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے اور ایران کی جو پالیسی رہی ہے بالکل ایک یونیفارم پالیسی ہے، نہ آپ اس میں اتار دیکھتے ہیں، نہ چڑھاؤ دیکھتے ہیں، نہ کچھ بھی دیکھتے ہیں۔ لیکن ہمارے جو اس میز کے اس طرف بیٹھنے والے جو حضرات ہیں وہ ہر دن کچھ اور بتاتے ہیں، تو ان کی صداقت، ان کی سچائی اسی سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایران بے ایک وقت مذاکرہ اور جو جنگ سے بچنے کی پالیسی کو ساتھ ساتھ چلا رہا ہے۔ یعنی ایران میدان میں بھی حاضر ہے، ایران مذاکرات کے لیے بھی تیار ہے،
جواد ظریف ہو، پتہ نہیں حسن روحانی ہو، ڈاکٹر لاری جانی ہو، سعید جلیلی ہو، آج عباس اراغچی، وہ تخت روانچی، جو بھی ہیں سب کی باتیں ایک ہے اور ایک خاص یونیفارم باتیں کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ایران مضبوط اپنے آپ کو مضبوط بھی کرتا ہوا آ رہا ہے. آگے ایران اپنے ملک کے دفاع بھی کرے گا. کسی کو یہ ہمت نہیں ہے کہ ایران پر حملہ کرے. کیونکہ ایران کی طاقت دنیا نے دیکھی ہے. اور آپ کو ایک بار پھر میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں. امریکہ کا خاتمہ ہونے والا ہے. ورلڈ آرڈر میں چینجز آنے والے ہیں. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں امریکہ کیوں آج وینیزویلا، کل وینیزویلا، پرسوں غزہ، شام، ہر جگہ اپنی جو کسی مرغی کو ذبح کرتے نا، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ادھر ادھر مارتا ہے. تو وہی ہے امریکہ. اس کے انتہا نزدیک ہے. ورلڈ آرڈر میں ان کا خاتمہ قریب ہے. یورپی یونین کا خاتمہ قریب ہے. شاید 5 سال کے اندر اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یورپی یونین از گوئنگ ٹو بی فنشڈ. دنیا میں نئی طاقتیں ابھر کے آگے آ رہی ہیں. چین ہے، ہندوستان ہے، آپ دیکھیں اسلامی ممالک ہیں، ایران ہے. ایران خود ایک طاقت. تو یہ ان چیزوں کو امریکہ برداشت نہیں کر پا رہا ہے، اسی لیے بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں اور یہ چاہ رہے کہ دکھائے کہ میں بہت ہی مضبوط ہوں. یوکرین کے سلسلے میں آپ دیکھیں امریکہ اور یورپ کی ناکامی. یعنی ورلڈ آرڈر از چینجنگ اور یہ آپ سب جانتے ہیں. اور ایران اس میں ایک بہت بڑا کھلاڑی ہے. وہ بات نہیں رہی ہے کہ جنگ عظیم کے بعد کے دنوں کے جس ملک کو یہ لوگ جو بھی ڈکٹیٹ کرنا چاہتے تھے وہ کرتے تھے. آج بہت ہی یعنی جو آپ حقائق کو دیکھتے ہیں تو شرائط بدل چکے ہیں ایران کے خلاف. لیکن پاگل کتے سے نا جو بھی آپ بولیں ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایران پر حملہ نہیں کر سکتے فی الحال. اسی لیے انہوں نے مذاکرہ اپنایا. انہوں نے ہر طریقے سے کوشش کی کہ ایران کو کمزور کریں، نہیں کر پائے. لیکن سب سے پہلی بات، سب سے اہم بات میری خواہش یہ ہے کہ آپ کے ویورز دیکھیں کہ ایران کی بات شروع سے لے کے آج تک وہی رہی. ان کی باتیں بدلتی رہتی ہیں. جی چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. جب یہ پچھلے 2-3 ہفتے میں جب بہت زیادہ تناؤ بڑھ گیا تھا، ٹینشن بڑھ گئی تھی، جب بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ حملہ ہونے ہی والا ہے، اس وقت کوئی ایران سے آواز آئی تھی جس میں یہ کہا تھا کہ ہم 48 گھنٹے میں یا 48 گھنٹے سے بھی کم مدت میں، 24 گھنٹے میں بھی ہم نیوکلیئر ویپن بنا سکتے ہیں یا نیوکلیئر انیبلڈ ویپن بنا سکتے ہیں. وہ کیا چیز تھی؟ اس سے شاید لوگوں کو شک پھر سے بڑھتا ہے کہ آپ کی تیاری ہے لیکن آپ اعلان نہیں کرتے. کالمی صاحب، یہ آخر اگر ہمیں مجبور کرے، دیکھیں یہ ہماری خواہش نہیں ہے، ایران کی کوئی دوغلی پالیسی نہیں ہے. ایران کو اگر مجبور کیا جائے تو جب ایران کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوگا تو ضرور اس پہ آئے گا. اور میں ایک بار پھر یہاں دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ رہبر معظم نے کہا تھا کہ بھائی جس لیول پر ہم پر حملہ ہوگا ہم حملہ کریں گے. اور وہ زلزلوں کی بات جو میں نے آپ کو کہی تھی، یہ چیزیں سب اس بات میرے اندازے کے مطابق یہ کہ ایران اپنی تیاری ہر شعبے میں اپنا جاری رکھے گا. اور یہ کہ ان کے ساتھ، کیونکہ ان کی خباثت اتنی ہے کہ دیکھیں ہم جیسے بھی ان کے ساتھ بات کرتے ہیں یہ مانتے ہی نہیں. یعنی ایران نے پسپائی نہیں کی لیکن گڈ ول ایران نے دکھایا. IAEA کے جو انسپیکٹرز ہیں وہ آئے ہیں. یہ کسی ملک نے یہ اجازت نہیں دی، نہ شمالی کوریا نے، نہ ہندوستان نے، نہ پاکستان نے، کہ بھائی آؤ یہاں پہ انسپیکشن رکھو، اپنے کیمرے یہاں پہ رکھو. ہر وقتاً بوقتاً یہ لوگ آتے تھے اور یہ آ کے پھر دوبارہ ان کی جاسوسی کرتے تھے ان کے لیے. یہ ایران نے یہ سب برداشت کیے، یہ سب تحمل کیے. لیکن ان کی خباثت کی وجہ سے اگر مجبور ہو جائے ایران تو یقیناً آپ جان لیں کہ ایران کوئی بھی کوتاہی نہیں کرے گا اپنے دفاع کے لیے، اپنے ملک کے دفاع کے لیے، اپنے افکار اور نظریات کے دفاع کے لیے ایران ہر اقدام کر سکتا ہے. آپ دیکھیں یہ سب سے پہلی بات، دوبارہ آپ نے جو بات کہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایران میں ترقی کا سلسلہ جاری ہے. انہوں نے جون میں جو حملہ کیا تھا ایران میں، بقول ان کے
کہ بھائی ایران کے ایٹمی پروگرام انہوں نے ختم کیا. جون سے لے کے آج تک فروری کا مہینہ چل رہا ہے, میرے خیال سے 7 مہینے ہو رہے ہیں, پتہ نہیں کتنے 7-8 مہینے ہو رہے ہیں. تو اس 7-8 مہینے میں ایران نے اتنی ترقی کی ہے, بلکہ 4-5 مہینے میں ایران نے اتنی ترقی کی ہے یہ دوبارہ گھبرا گیا. تو یہ اس بات کی نشان, اگر ایران کا ایٹمی پروگرام ختم ہو چکا ہوتا تو اب باتیں کس بات کی, اب حملہ کس بات. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ڈرامہ چلایا انہوں نے, جو سرکس انہوں نے چلائی ہے, جو جس کے کلاؤن خود ٹرمپ صاحب ہیں, تو یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اس بات کے گواہ ہے کہ ایران اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ وہ ایران کو ہر شعبے میں روکنا چاہتے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے, یہ خوشی کی بات ہے کہ اب امریکہ جو چاہتا ہے, جو مغرب جو چاہتا ہے, وہ جو کولونائزیشن کا جو ان کی پالیسی ہے وہ ختم ہو چکی ہے, وہ ناکام رہے. اور ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے. ایران جیسے ملک دنیا میں بڑی طاقتوں کی شکل میں ابھر کے آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ مظلوموں کے لیے خوشی کی بات ہے, اور یہ ناکامی ہے ظالموں کے لیے جو کہ خوشائند بات ہے. ہم میں ساتھ میں کاظمی صاحب, یہ صرف میں آپ کو نے ٹرمپ کے سرکس کا ذکر کیا, میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر ڈیفینیشن نہیں دی جا سکتی ٹرمپ کے کردار کی, ٹرمپ کے کام کرنے کے طریقے کی. ہر دن وہ کچھ نئی بات کرتا ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. تو یہ جو ٹرمپ کا سرکس ہے, کیا اس کو روکنے کا کام ایران ہی کر پائے گا؟ کیا ایران ہی اس سرکس کو روکنے کے لیے جس طرح سے اپنی طاقت ظاہر کر رہا ہے؟ میں ابھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا عباس عراقچی کی, انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح سے ٹرمپ بیہیو کر رہے ہیں, اب سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ کولیشن بناتے تھے, عراق کے خلاف کولیشن بنایا الگ الگ طریقوں سے, لیکن اب تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اور نہ صرف مذاق اڑاتے ہیں بلکہ وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. یعنی جنگل کا قانون, جس کے پاس زیادہ طاقت ہو وہی اس دنیا میں جو ہے وہ باقی بچے گا. اور ایران مجبوری کے طور پر اپنی طاقت بڑھا رہا ہے. وہ تقریباً انہوں نے اس لفظ کا استعمال کیا ہے. تو کیا وہ جو طاقت ایران بڑھا رہا ہے وہ ٹرمپ کا سرکس ایران ہی روک پائے گا کیا؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایران یعنی اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ اب دیکھیں وہ بار بار کہتے ہیں کہ بھائی وہ یہ باتیں آپ جو سنتے ہیں نا جو میڈیا میں کہ آج ہم اٹیک کریں گے, یا ابراہیم لنکن کے جو وہ طیارہ بردار جہاز کو لے کر آ رہے ہیں, وہ دوسرا جہاز لے کر آ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, یہ سارے جو ہے نفسیاتی دباؤ کے لیے. وہ اگر حملہ کرنا چاہتے ہیں, دیکھیں اگر دو شخصوں کے مابین جھگڑا ہو جائے روڈ میں, مطلب وہ دور سے کھڑے ہو کے گالی دیتے رہے تو وہ حملے کا وہ اٹیک نہیں کرے گا. وہ ایک ایسے شخص ہے کہ جو دور سے صرف ایک ایسے کتے کی طرح ہے کہ جو دور سے کھڑا ہو کے بھونکتا ہے. جو کتا پکڑنے والا کتا ہوتا ہے نا, جو کاٹنے والا کتا ہوتا ہے, وہ بھاگ کے آتے ہیں, چپکے سے کاٹ کے چلے جاتے ہیں. جو دور سے بھونکتے رہتے وہ صرف بھونکتے ہی ہیں اور کام نہیں کرتے, وہ ڈرانے کی کوشش ہے. لیکن میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ ایران اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ اب وہ نیتنیاہو اور ٹرمپ دونوں اس سے پریشان ہیں. یعنی وہ صرف اس پہ ابھی جو سب سے زیادہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ کہ بھائی اگر ہم مجبور ہو گئے کہ ایران پر حملہ کریں, اس کے بعد کی کہانی کیا ہوگی. سعودی عرب کیوں سعودی عرب اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے, کیوں ترکی, کیوں امارات, کیوں یہ ممالک جو ہے نا چھوٹے چھوٹے ممالک جو ہیں خلیج فارس کے ممالک, کیوں اپنے تمام تر پیسے لگا رہے ہیں تاکہ اس جنگ کو روکیں. کیوں؟ یہ ایران کی طاقت کی وجہ سے ہے. اسرائیل جانتا ہے, چک چکا ہے اس کا مزہ, یعنی اسے یہ تماچا رسید کر چکا ہے اسرائیل. اور آپ دیکھیں جو بہت ہی گہرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے جس دن ایران نے جو حملہ قطر پر امریکی ایئر بیس پہ کیا تھا, وہ بہت ہی اہم حملہ تھا, جس کے بعد یہ ہاتھ جوڑ کے یہ انہوں نے یعنی التجا کیا کہ بھائی جنگ ختم کر دو, یعنی جو جنگ بندی کرے. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے وہاں دیکھ لیا کہ کیا کیا ہے. اور اس کے بعد بحرین ہے, امارات ہے, سعودی عرب ہے, وہ سب جانتے ہیں. ورنہ سعودی عرب کو دیکھیں آپ, ترکی کو دیکھیں,
کہاں کاظمی صاحب یہ بات صحیح ہے کہ وہ مسلمان ہیں، ہمارے پڑوسی ملک ہیں ہمارے ساتھ، لیکن انہوں نے کب ہماری حمایت کی ہے؟ یہ جو اتنا باغ دوڑ ان کی ہے کہ کوششیں ان کی کہ بھائی آؤ یہ جنگ، یہ باتیں کرو، مذاکرات کرو، جنگ نہ ہو جائے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ میری گزارش یہ ہے کہ آپ اور آپ کی ویوز بتائیں کہ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کل اگلا دن کیا ہونے والا ہے، اور یہ ایک ایسی جنگ نہیں ہوگی کہ ایک دن میں یہ آ جائیں اور یہاں پہ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں، حکومت کو رجیم چینج کر لیں، خدا نخواستہ اگر خامنئی کو شہید کریں، ہمارے تمام کمانڈروں کو ماریں۔ یہ جو کہانیاں نا چل رہی ہیں یہ کہ بھائی وینیزویلا کی طرح یہ 2 گھنٹے میں آگے سمیٹ کے چلے جائیں، یہ ایران کی حقیقت کو نہیں جانتے ہیں۔ کاظمی صاحب آپ بہتر جانتے ہیں، اگر یہ کر سکتے تھے نا آج نہیں 47 سال یہ انتظار نہیں کرتے، جن ان کے جاسوس ہمارے ملک میں تھے، اور جب ایران میں جو ان کا جاسوس خانہ جس کا نام سفارت خانہ رکھا تھا، جس میں انہوں نے یہاں ایران نے ان کی جاسوسوں کو پکڑا تھا، اس دن آ کے کرتے۔ آپ کو پتہ ہے نا خلیج فارس میں ایران نے امریکی سپاہیوں کو جب پکڑا تھا تو یہ اچھی بات نہیں، لیکن انہوں نے جب ایرانیوں سپاہی پاسداران کے جہازوں نے جب ان کو پکڑا تھا تو ویڈیوز ہیں ہمارے پاس، آپ بھی نیٹ پہ بھی ڈھونڈ سکتے ہیں کہ انہوں نے پیشاب کی، یعنی ایران کی جو طاقت ہے اس کی نشاندہی ہے۔ میں آپ کے اگر یہ ایسی کہانیاں سنانا چاہوں تو شاید گھنٹوں لگیں گے کہ یہ جو ان کی جو ذلالت ہے۔ اچھا، اب ایک تازہ خبر آ رہی ہے جو آج ہی ٹائمز آف اسرائیل نے بہت ہی نمایاں چھاپی ہے۔ کل پرسوں پیرس میں ایران کی حکومت کے مخالفین کا ایک بہت بڑا جلسہ ہوا، جس میں شاہ پہلوی جو ان کا جو بیٹا ہے وہ وہاں پر تھا، اور اس کے بعد اب ایک تازہ خبر یہ دی جا رہی ہے کہ تہران میں لوگوں نے کھڑکیوں سے نکل کر کے یا دروازوں سے نکل کر کے اور انہوں نے پھر سے حکومت کے خلاف کچھ پروٹیسٹ کسی شکل میں کیا ہے۔ کیا ہے تہران سے کیا خبر ہے؟ آپ تہران سے بول رہے ہیں، کیا کچھ ہے؟ کیا اس قسم کا گزشتہ رات میں یا کچھ ایسا ہوا ہے کیا؟ دیکھیں یہ جو ٹرمپ کی جو سرکس ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک میونخ میں بھی سرکس چلایا ہے، جس میں جو میونخ کا اجلاس ہوا تھا اس میں گئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، اس کے سائیڈ لائن میں اسی مونیخ میں انہوں نے ایک جلسہ بھی رکھا تھا جس میدان کی گنجائش 4 لاکھ ہے، اس میں شاید مشکل 20-30 ہزار لوگ اکٹھے ہوئے تھے۔ اور کیسے اکٹھے ہوئے تھے؟ ان کی ٹکٹیں جو کی تھی انہوں نے مختلف ممالک سے فنڈنگ، جو اسرائیل اور امریکہ اور ایران کے دوسرے دشمن ممالک، دوسرے جو ریاستیں ہیں، ان کے فنڈنگ کے ساتھ دنیا بھر میں جتنے بھی بگوڑے ہیں، یعنی ایران کے نظام کے مخالف جو کہ اسلام کے مخالف ہیں، وہ یعنی میں سب سے پہلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مال اسف یہ جو ہے یہ دین سے ان کا جو مشکل ہے، یہ اسلامی نظام یعنی آقا خامنئی سے نہیں ہے، اسلامی نظام سے۔ یہ حضرت رسول سے لے کر آپ دیکھیں جب مسجدوں پر جو بھی حملہ ہوا تھا، آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے افکار و نظریات، یعنی یہ اسلام مخالف ہیں، نہ صرف اسلام بلکہ کسی دین پر یہ قائل نہیں ہے۔ یہ سیکولرزم وہ جو آپ کے ملک میں ہے نا وہ نہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اصل دنیا میں کوئی بھی ریلیجن نہ ہو۔ یہ شاید یہ وہی ہیں جو شیطان پرست ہیں، اور پتہ نہیں ان کے افکار و نظریات کہاں سے آئے۔ تو ان کو اکٹھے کرنے کی کوشش کی گئی تھی، وہاں پہ رضا پہلوی کو بھی بلایا تھا، اس کا خطاب وہاں پہ اس مینیج کیا تھا، اور وہاں پہ بہت ہی پیسے خرچ کیے تھے، لیکن وہ تعداد جو ان کے مد نظر تھا وہ نہیں ہوئے۔ خیر، میں آپ کو یہ بھی میں مان لیتا ہوں کہ مخالف ہوتے ہیں، تمام حکومتوں کے مخالف ہوتے ہیں، اندرون ملک بھی ہوتے ہیں، باہر بھی ہوتے ہیں۔ نعرے بازی کی جہاں تک بات ہے تو میرا دفتر جو ہے تہران کے شمالی ترین علاقے میں ہے، اور میرا گھر جو ہے تقریباً اس سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ انہوں نے جو اپیل کی تھی 8 بجے نعرے بازی کی، میں نے اس سردی کے باوجود
گاڑی کی کھڑکیاں میں نے اتاری تھی کہ بھائی سن لوں کہ کہیں سے آواز آ رہی ہے، لیکن آواز نہیں آ رہی تھی. یعنی آپ کو میں بتاؤں کہ جب یہاں پہ 11 فروری کی رات کو، رات 9 بجے کے جو اللہ اکبر کے نعرے لگتے ہیں ہر سال، اس کی آواز ہر جگہ سے سنائی دیتی ہے. لیکن شاید اکا دکا کہیں نعرے بازی ہو جائے، وہ بھی کچھ جوان ہیں وہ دیکھتے ہیں، وہ ایران کے باہر جو جلوہ دکھا رہے ہیں، عیش و نوش، شراب پی لیں اور پتہ نہیں ڈسکو میں جانا ہے اور ڈانسنگ اور فلان، تو ان کو جو نوجوان ہیں وہ جاہل ہیں، ان کو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں. تو شاید نعرے بازی بھی ہو گئی ہو، لیکن اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ ایران کو ہلا کے رکھے. یہ ہم نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی ہے. گزشتہ 2 دن سے یہ اپیل ہوئی ہے، لیکن میں آپ کو یقین کے ساتھ، میں نے تو نہیں سنا، لیکن میرے 1-2 ساتھیوں نے کہا تھا کہ بھائی ہمیں سنائی دی تھی یا نعرے بازی، لیکن میں نے خود نہیں کسی حد تک کچھ ہوا ہے. اچھا، میں تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کر کے بھارت کے دیکھنے والوں کے لیے خاص طور پر، ابھی پچھلے دنوں یہ جو چابہار والا معاملہ ہوا ہے، جس میں بھارت کو الگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ الگ ہو بھی گیا، کیا کچھ ہے چابہار والا معاملہ بھارت کا اس وقت کیسا ہے؟ آپ کے پاس انفارمیشن ضرور ہوگی کیونکہ آپ اس علاقے پر. یعنی مجھے افسوس ہے، جس دنیا میں ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے اور ہم ہندوستان کو ایک بہت بڑا کھلاڑی سمجھتے ہیں. نہ صرف ہم، دنیا سمجھتی ہے کہ ہندوستان ایک ایسا، ماشاءاللہ میں کہوں گا کہ ہندوستان نے ترقی کی ہے، جی ڈی پی کے لحاظ سے دیکھیں، ترقی کے لحاظ سے، آئی ٹی کے لحاظ سے آپ دیکھیں، ماشاءاللہ اتنے ذہین ہندوستانی، اتنے ہندوستان کی جو بالخصوص جو زراعت ہے، اتنی اس میں ترقی ہوئی ہے، ہندوستان کی صنعت میں ترقی ہوئی ہے. تو یہ ہم یعنی چین اور روس کے بعد ہم جو تہران میں بیٹھے ہوئے، ایران میں بیٹھے ہوئے، حیثیت ایک جرنلسٹ کے، ہم ہندوستان کو سمجھتے ہیں. ہم ہندوستان کو یورپ کے بہت ممالک سے مضبوط سمجھتے ہیں، طاقتور سمجھتے ہیں. اور ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت، یعنی یہ یقینی ہے، تمام دنیا مانتی ہے. لیکن اتنی بڑی طاقت اور اتنی بڑی مضبوطی کے باوجود آپ یہ جو مودی جی نے جو پسپائی کی ہے ٹرمپ کے سامنے، وہ بہت ہی افسوسناک ہے. البتہ مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ کانگریس کے لیڈروں اور دوسرے جو اپوزیشن لیڈرز ہیں، بالخصوص وہاں پہ جو کسان ہیں، وہ بہت مخالفت کر رہے ہیں، کسان رہنما. لیکن یہ بہت ہی افسوسناک ہے. اور اس دنیا میں، اس صورتحال میں، جب ہر کوئی اپنے آپ کو طاقتور بنانا چاہتا ہے اور موقع ڈھونڈتے ہیں، چابہار بہترین پوٹینشیل تھا، یعنی ہے ہندوستان کے لیے کہ وہ سینٹرل ایشیا اور یورپ تک پہنچے. کل میں میچ دیکھ رہا تھا، میری بات ہو رہی تھی جس سے میں چاہ رہا تھا کہ بھائی اس کی کوئی پروگرام میں شرکت کے پیچھے میں چاہ رہا تھا کہ دیکھوں کہ بھائی ہمارے پروگرام میں کوئی شریک ہو جائے. تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ آج ہندوستان کے لیے سب سے اہم پاکستان ہے. کرکٹ میچ میں دونوں ممالک کے درمیان اتنی حساسیت، یعنی میں نے کبھی نہیں دیکھا. ورلڈ کپ فائنل میں اتنی حساسیت نہیں ہے جو پاکستان اور، یعنی فٹ بال ورلڈ کپ فائنل میں اتنی ٹینشن اور اتنی انٹرسٹ نہیں ہے جو کہ 90 منٹ میں ہوتا ہے. اور حالانکہ 1 دن لگ جاتا ہے یہ جو کرکٹ میچ ہے اس میں. تو میں نے دیکھا اتنی ان کی یہ ہے، یہ سب سے بڑا نقصان. یعنی کرکٹ تو ہندوستان نے جیت لی گیم، لیکن سیاست مودی جی نے ہار لی. اگر چابہار کو ہاتھ سے نہیں دیتا تو پاکستان کے سامنے ہندوستان کی بہت بڑی جیت تھی، اور یہ حقیقی جیت تھی. اور وہ کیونکہ وہاں پہ ان کے پاس گوادر ہے، وہ عربین سی اور پرشین گلف کے دہانے میں اس پاکستان کے لیے ایک گوادر موجود ہے. اور ہندوستان کے لیے چابہار اس سے بڑھ کر یقینی فائدہ مند ہو سکتا تھا. افغانستان کے ساتھ تجارت، جیو پولیٹیکل لحاظ سے، یعنی جو پریشر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، پاکستان کے خلاف اگر ہندوستان کوئی ٹھوس اقدام کرنا چاہتا ہے، وہ جنگ نہیں ہے، وہ چابہار کی ترقی ہے. اور وہاں سے بزنس، کرکٹ والے جیتو، مبارکباد بھی کہتا ہوں تمام
اپنے عزیز ہندوستانیوں کو. لیکن وہاں پہ جو مودی جی ہارے نا تو وہ 100 گیم بھی جیتے تو اس کا فائدہ نہیں. چابہار میں ٹرمپ کے دباؤ میں آ کر کے ایک طرح سے مودی جی ہارے ہیں. اچھا میں تھوڑا سا ایک اور سمجھ لوں چلتے چلتے، چونکہ بھارت کے درشک دیکھنے والے زیادہ ہیں. ابھی پچھلے کچھ مہینوں میں جو تبدیلیاں آئیں، ان میں ایک تبدیلی یہ بھی آئی کہ بھارت کے لوگوں کو ویزا آن ارائیول بند کر دیا گیا. یہ کیا ہوا؟ یہ کس طرح سے ہوا؟ کیا وجہ رہی؟ تھوڑا سا بتا دیجئے، چونکہ آپ یہاں کے لوگوں سے بھی رابطے میں رہتے ہیں اور وہاں کی حکومت کے اندر کی بھی بہت سی چیزیں جانتے ہیں. کیا وجہ رہی؟ دیکھیں، ایران کی خواہش یہ کہ ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات بہترین حد تک رکھے، یعنی آن دا ٹاپ رکھے. ہندوستان ایران کی ترجیح ہے. یہاں پہ جو ہمارے دسترخوان میں سب سے اہم جو حصہ ہے دسترخوان میں، جیسے آپ کے کھانوں میں دسترخوان میں روٹی کا سب سے بڑا کردار ہے، ہمارے یہاں چاول کا سب سے بڑا کردار. یعنی اگر چاول ہمارے دسترخوان پہ نہ ہو تو ہمارے دسترخوان خالی ہوتے ہیں. آپ کئی بار آ چکے ہیں، ایرانی کھانے کھا چکے ہیں. تو یعنی ہندوستان کا جو چاول ہے ابھی ایرانیوں کے ہر گھر میں دسترخوان پہ موجود ہے. انڈیا کے ساتھ ہمارے تجارت ایسی رہی ہے، بالخصوص جو نان سینکشن والے جو آئٹمس ہیں، مثال کے طور پر جو میڈیسن کے شعبے میں ہے یا جو کہ کھانے پینے کے سلسلے میں جو ہے، حتیٰ جس پہ امریکہ کے پابندی بھی نہیں ہے، تو ہندوستان کے ساتھ تعلقات ہمارے بہت اچھے تھے. اور ویزوں کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے تو محدودیت جو ہوئی ہے تھوڑی سی، اس پہ سختی جو ہوئی ہے، وہ ایران کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں دوسرے ممالک سے. بہت سارے ایجنٹ ایران میں آ کے موساد کے لیے اور امریکہ کے لیے کام کر رہے ہیں. ہندوستانی تو ہمیشہ ہمارے عزیز رہے، تو ہم ہندوستانیوں کو، پاکستانیوں کو کبھی بلیم نہیں کرتے. لیکن ایران نے اپنے سیکیورٹی کے لحاظ سے یہ ویزا کا سلسلہ شروع کیا تاکہ جانچ پڑتال ہو. پہلے ایسے ہوا کرتا تھا کہ بھائی جو بھی اپنا پاسپورٹ اٹھا کے آ جاتا تھا، تو اب سفارت خانہ یا ایران کے جو کونسلیٹس ہیں اس سے رجوع کر کے تھوڑی سی مقدماتی تحقیقات کے بعد تاکہ کنفرم ہو جائے یہ تاجر ہے. ویزا بھی آسانی سے ملتے ہیں، ایسے نہیں کہ کسی کو ویزا نہ دیے، صرف یہ کہ تھوڑی سی نگرانی. یہ آپ نے بہت ہی واضح طور پر بتا دیا کہ سیکیورٹی کی وجہ سے ظاہر ہے ایران کو، ہر ملک کو اپنی سیکیورٹی کے لیے انتظام کرنا اور طریقے تلاش کرنا وہ بہت ضروری ہے اور بنیادی طور پر. اچھا میں واپس مڑ کر کے آنا چاہ رہا ہوں جنگ کے امکانات پر، اور جو امریکہ اور ایران کے بیچ میں جنیوا میں بات چیت ہو رہی ہے، اس سے کچھ نتائج کی امید ہے یا یہ صرف ڈیلیئنگ ٹیکٹیک ہے؟ کچھ لوگوں کا سمجھنا یہ ہے کہ ایران بات چیت لمبی چلائے گا تاکہ یہ جنگ کے خطرے تمام ختم ہو جائیں. ادھر ٹرمپ اور نتنیاہو کے بیچ جو ملاقات ہوئی وہ پچھلے دروازے سے جا کر کے ملے اس بار، اور وہ پچھلے دروازے سے جب جا کر کے ملے کہ ایران نے امریکہ سے کہا کہ یہ ڈسٹرکٹیو آدمی ہے یا اسرائیل جو ہے وہ خراب کرنے والا ہے، اس سے ذرا ہوشیار رہو. تو اب کیا لگتا ہے بات چیت اب کس طرف جائے گی؟ کاظمی صاحب، جنگ اچھی چیز نہیں ہے، یعنی یہ یقینی ہے کہ جنگ اچھی چیز نہیں ہے. پچھلے بار جو جنگ ہوا تھا تو میرا گھر کو ہدف بنایا گیا تھا، تو جنگ اچھی نہیں ہے. گھر ہمارا مسمار ہوا، لوگ زخمی ہوئے، ہمارے گھرانے کے لوگ زخمی ہوئے. جنگ اچھی چیز نہیں ہے، اور ایرانی حکومت ایسی حکومت نہیں ہے کہ چاہے اپنے ملک پر جنگ مسلط کرے. بعض حکومتیں ایسے ہوتی ہیں جو کہ جنگ، حالانکہ سیاسی لحاظ سے آپ دیکھیں نا آقا کاظمی، میں آپ کو بتاؤں اس وقت اگر ایران کے خلاف کوئی جنگ مسلط ہو جائے، دوبارہ ایرانی عوام ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو جائیں گے. شاید حکومت کے فائدے کا ہو یہ جنگ، لیکن ایرانی حکومت نہیں چاہتی ہے کہ جنگ ہو جائے، اور آخری کوشش ایران کی جاری رہے گی تاکہ جنگ نہ ہو. لیکن ان کی خباثت کے لیے ہم تیار ہیں، ایرانی عوام تیار ہیں، ایرانی حکومت تیار ہے، اور سب سے زیادہ ایران کے جو مسلح افواج ہیں وہ تیار ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ جو اگر خدا نخواستہ جنگ ہو جائے تو اس کا جو پہلا حملہ جب ہوگا تو اس کی جو ریٹیلیشن ہی بہت ہی، میں آپ کو یہاں پہ لفافے میں بتا دوں کہ یعنی ایک لمحے کے اندر میرے خیال سے بہت بڑی تعداد میں میزائل فائر کیے جائیں گے، اور
جہاں جہاں امریکی مفادات ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے گا، اور وہ اتنا شدید ہوگا وہ حملہ کہ دنیا دیکھتی رہے گی. شاید یعنی ایران جو ہے بہت بڑا زور پہلے ہی دن میں لگائے گا، کیونکہ بہت ہی اہم ہے. اگر خدا نخواستہ جنگ ہو جائے تو ایک دو دن میں اگر ایران نے ان پر وہ حملے نہیں کیے جو لازم ہے تو شاید جنگ کا نتیجہ بدل سکتا ہے. لیکن ایران اس بات کے لیے تیار ہے کہ فوری طور پر اسرائیل، بالخصوص اسرائیل اور جو خطے میں جو امریکی مفادات ہیں ان کو ہدف قرار دیا جائے. ساتھ ہی ایران کے خلاف سازشیں بھی جاری ہیں کاظمی صاحب. نہ صرف ہم لوگ ایران کے جنوب اور خلیج فارس کی طرف سے سوچ رہے ہیں کہ حملہ وہاں پہ ہوگا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وہ شاید آذربائیجان اور ایران کے شمالی ریاستیں جو ہیں ان کی طرف سے بھی ان کی کوششیں. لیکن ایران تیار ہے اور بس دیکھیں کیا قسمت کیا ہے. لیکن یہ بتاؤں کہ مذاکرات صرف انریچمنٹ کے سلسلے میں ہوں گے، اور یقینی طور پہ یا آپ جان لیں. اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا، یہ جو مسخرہ باتیں ہو رہی ہیں، ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں رہبر معظم سے دیکھنا چاہتا ہوں. بھائی تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ تم تو عراق چیف بھی تم سے نہیں ملے گا. وٹکاف سے وہ انڈائریکٹ باتیں ہو رہی ہیں. جو انہوں نے جو سرکس چلایا ہے کہ بھائی رہبر سے ہم ملنے کے لیے تیار ہیں. بھائی تم پہلے جاؤ عراقچی سے وٹکاف کی ملاقات کرواؤ، اس کے بعد عراقچی سے ملو، اگر ہو سکے تو لاریجانی سے ملو، اگر اجازت مل گئی تو پزشکیان سے ملو. خامنئی صاحب تو بہت دور کی بات ہے. تم کہاں، خامنئی صاحب کہاں؟ تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ ٹرمپ خواب دیکھ رہے ہیں کہ بس ایک جھٹکے میں جو ہے آیت اللہ خامنہئی سے ملاقات ہو جائے گی. مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب عراق میں امریکی قبضہ ہوا، جو ان کا پال بریمر جو گورنر تھا، اس نے لاکھ کوشش کی آیت اللہ سیستانی سے ملنے کی، اور انہوں نے قطعی اجازت نہیں دی. اور جب 3 صفحے کا ایک خط لکھا اور ریکویسٹ کرتے ہوئے کہ عراق کے فیوچر کے بارے میں بات کرنی ہے، تو 3 لائنوں میں انہوں نے جواب دے دیا کہ میں بھی غیر ملکی ہوں اور آپ بھی غیر ملکی ہوں، عراقیوں کو اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرنے دو. تو یہ سمجھ سے ایک بات بتا، جی ایک جی بات یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ البتہ میری آواز تو ٹرمپ نہیں سنتے ہیں، لیکن اگر ان تک میری آواز پہنچ گئی تو یہ ایک خطرناک پروسیجر ہے. یہ جو بڑی بڑی شخصیات ہیں نا، جو عالم دین ہیں، جو ہمارے جو آیت اللہ سیستانی صاحب ہیں، جو آیت اللہ خامنئی ہیں، جو امام خمینی ہیں، وہ اگر وہ شوزنیگر تھا نا، وہ روسی وزیر خارج سوویت یونین کا گورباچوف نے بھیجا، وہ خط لے کر آیا تو واپس جا کے ملک اس کا ٹوٹ گیا. مجھے یاد ہے. خیال کرو. ہاں، وہ خیال کریں، وہ انہوں نے بھیج دیا تھا، امام خمینی کو خط بھیج دیا تھا، تو واپسی پہ پورا ان کا جو سوویت یونین ہے ٹوٹ گیا. آپ خیال کرو اگر ایسا کہ کبھی رہبر کے معظم یا آیت اللہ سیستانی کے آس پاس بھی آگے نا، ان سے جو انرجی حاصل ہوتا ہے نا، تو وہ واپسی پہ جا کے تمہارا ملک پورا ٹوٹ جائے گا، پورے جو تمہاری جہان ریاست ہے. بالکل بالکل وہ بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، کیا مطلب مجھے پتا نہیں کیوں ایسا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایران اس بار، آپ بتا دیجئے، آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں وہاں کے حالات کو، کیا اس بار ایران ایک موقع کی تلاش میں ہے، ایک اپورچونٹی مل جائے تاکہ اس بار اسرائیل کا خاتمہ ہی کر دیا جائے، ایک حملہ ہو جائے چھوٹا سا، پھر جوابی کارروائی میں وہ کر دیں جو آیت اللہ خامنہئی کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل کا خاتمہ بہت نزدیک ہے؟ کیا اسے موقع کی تلاش میں ہے ایران؟ کاظمی صاحب، میں تمام دنیا کے برخلاف یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ٹرمپ کہ نیتن یاہو جب اٹھ کے وہ ٹرمپ سے ملنے گئے، سب سوچ رہے تھے کہ وہ یہ ہے کہ بھائی اس کو ایسے مجبور کرے کہ ایران کے خلاف حملہ کرے. لیکن میں سوچتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ بھائی خدا نہ ایسا نہ ہو کہ تم حملہ کرو. میں یہ ایسے سوچ رہا ہوں کہ وہ جنگ روکنے کے سلسلے میں وہ جو بند دروازوں کے پیچھے باتیں ہوتی ہیں نا، وہ اس کی حقیقت، کیونکہ وہ تھک چکے ہیں اور اس کا مزہ ان کے وہ ہے، وہ ان کے دانت کے نیچے وہ اس کے مزہ ہے. اور ایران کا جو اقدام اس بار ہوگا وہ اس سے بہت ہی مختلف ہوگا. ایران میں آپ کو پہلے بتاؤں، وہ جو جون میں جو جنگ ایران پر مسلط ہوئی تھی،
ایران ہمیشہ تیار ہے، لیکن وہ بالکل یہ نہیں یعنی مذاکرات کے میز پر تھے اور تیاری ایسی نہیں تھی، اور یہ بہت سارے ہمارے کمانڈرز اور جو اعلیٰ مسئولین ہیں وہ سوچ رہے تھے کہ بھائی حملہ نہیں ہوگا، اسی لیے تیاری اتنی نہیں تھی۔ کاظمی صاحب، میں آپ کو ایک سچ بات بتاؤں، یعنی تیاری اتنی نہیں تھی، لیکن ابھی جو ہے نا تیاری 100% ہے۔ یعنی ابھی صرف اس بات کی دیر ہے کہ بھائی کوئی جہاز امریکی اندر آ جائے، فوراً ایسا حملہ ہوگا کہ دنیا یاد کرے گا۔ یہ ہے صورتحال۔ بالکل بالکل، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ میں بھی تقریباً اسی رائے کا ہوں۔ میں نے بھی کچھ لوگوں سے یہ بات کہی کہ یہ جنگ کرانے کے لیے نہیں بلکہ جنگ روکنے کے لیے گیا تھا، جس کے بعد میں کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوئی، کوئی جوائنٹ سٹیٹمنٹ نہیں آیا، کچھ تو تھا جس کو چھپانے کی کوشش کی گئی۔ بہت بہت شکریہ حسام الدین مہاجری صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا ہمارے درشکوں، ہمارے ناظرین کے لیے، اور آپ کو باقاعدہ لوگ یاد کرتے ہیں، بار بار مجھے یاد دلاتے ہیں کہ مہاجری صاحب سے بات کیجئے اور بہتر گہرائی سے معلومات ملے گی۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ ہمارے چینل میڈیا سٹار ورلڈ کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سیدھے ملتا رہے۔ اگر آپ کو ہماری خبریں پسند آتی ہیں تو انہیں اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹس پر شیئر کرنا نہ بھولیے تاکہ اور لوگ بھی حقیقت سے واقف ہو سکیں۔